محترم و مکرم ناظرین و سامعین، قربانی کے جانور کے اندر ایسے کون کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ فقہاء اکرام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ جانور میں ہر ایسا عیب کہ جس سے کسی قسم کی منفعت یا ظاہری خوبصورتی ختم ہو جائے تو ایسے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے، اور جس میں ایسے عیب نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جانور کی پیدائشی طور پر ہی سینگ نہ ہو یا بچپن ہی سے اس کے سینگ کی جگہ جلا دی گئی ہو کہ جس کی وجہ سے سینگ آگے نہ نکل سکے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بغیر کان والے جانور کی قربانی، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بغیر دانت والے جانور کی قربانی، یعنی جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ گئے ہوں، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس کے 2-4 دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن سوکھ جائے یا کٹ جائے تو ان کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ البتہ اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی، جو جانور حاملہ ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ گابن جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ اسی طرح وہ جانور جو گندگی اور غلازت کھاتا ہو، چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جنگلی جانور، وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، قربانی کے جانور کے اندر ایسے کون کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ فقہاء اکرام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ جانور میں ہر ایسا عیب کہ جس سے کسی قسم کی منفعت یا ظاہری خوبصورتی ختم ہو جائے تو ایسے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے، اور جس میں ایسے عیب نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جانور کی پیدائشی طور پر ہی سینگ نہ ہو یا بچپن ہی سے اس کے سینگ کی جگہ جلا دی گئی ہو کہ جس کی وجہ سے سینگ آگے نہ نکل سکے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔
بغیر کان والے جانور کی قربانی، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بغیر دانت والے جانور کی قربانی، یعنی جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس کے 2-4 دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن سوکھ جائے یا کٹ جائے تو ان کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ البتہ اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی، جو جانور حاملہ ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ گابن جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ اسی طرح وہ جانور جو گندگی اور غلازت کھاتا ہو، چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جنگلی جانور، وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔